ہیں کہ اس پتھر کی عبادت یہ پوجا نہ کی جائے، لیکن دوسری طرف ہم بوسہ لیتے ہیں، اور بوسہ کس لیے لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے لیا ہے، اس لیے یہ اس کی عبادت نہیں ہے، یہ اس سے مانگنا نہیں ہے، ہم صرف اس لیے چومتے ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ نے چوما۔ کیوں چوما ہمیں نہیں معلوم، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہم اس کے پیچھے پڑ کے رہیں کہ اس کی وجہ معلوم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، نبی نے کیا، ہمیں کرنا ہے، کیوں کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے ریزن کو جانیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، چاہے وہ عقل کے خلاف ہو پھر بھی ہمیں کرنا ہے کیونکہ نبی نے کیا ہے۔ فاتبعونی، جب تک میری اتباع نہیں کرو گے تم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی اتباع کو بھی خیر کثیر میں شامل کیا۔ کہا کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا؟ ہم دنیا میں جب تک اہل ایمان زندہ رہیں گے آپ کی اتباع کرتے رہیں گے اور آپ کی بات مانتے رہیں گے۔ کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا؟ معراج دیکھ لیجئے، جو آپ کو ہوئی کسی اور نبی کو ہوئی نہیں، صرف نبی اکرم کو بلایا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد رسول اللہ کو راتوں ہی رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے آپ کو معراج ہوئی، سفر ہوا، آپ نے ساتوں ہر آسمان پر آپ کی نبی سے ملاقات ہوئی، اور پھر ساتویں آسمان پر گئے آپ نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، دیدار کیا، رات رات واپس، ایک لمبی داستان ہے میرے بھائیوں۔ یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں واہ اپنے جیسا انسان مانتے ہو نبی کو تو تم جا کر دکھاؤ، جنت دیکھ کر دکھاؤ، کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان تھے۔ ارے تمہارے جیسے تھے تو نبی جنت دیکھ کر آئے، جہنم دیکھ کر آئے، رات ہی رات بیت المقدس تک جگ گئے اور واپس بھی آئے، تم جا کر دکھاؤ نا۔ کتنی بڑی عقل کی کمی ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول کہاں گئے؟ تم کہتے ہو اور تم جا کر دکھاؤ۔ جب محمد رسول اللہ چلے گئے تو تم بھی تو انسان ہو، وہ بھی تو انسان تھے، جب وہ جا سکتے تو تم کیوں نہیں جا سکتے؟ میرے بھائیوں، نبی نہیں گئے، اللہ لے گیا۔ قرآن کی آیت پڑھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اسرا کا صلہ جب بے آئے تو لے جانا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اللہ لے گیا، تم جاؤ، ہم کیوں جائیں؟ ہم کو تو اللہ نہیں لے جا رہا، ہم نہیں جا رہے ہیں۔ ان کو لے گیا، وہ گئے۔ اب تم کہو کہ کیسے لے گیا؟ تو معاف کیجئے گا، اللہ اس وہم و گمان سے پاک ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا بھی کفر ہے اور شرک ہے کہ وہ کیسے لے گیا۔ اللہ کے بارے میں یہ تصور مت کرو وہ کیسے لے گیا۔ اللہ لے گیا، کیسے لے گیا؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کیسے لے گیا، اس سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسے لے گیا۔ اللہ کسی عورت کے پیٹ میں جڑواں بچے رکھ دیتا ہے، دو بچے، کیسے؟ اس سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کیسے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو اے نبی، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ یہ کہنے دو، ہم نے آپ کو معراج کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہے، ہم نے آپ کو معراج کی دولت سے۔ اور سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند، آپ کی رسالت کو تمام لوگوں کے لیے عام کر دیا، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے ان سے ایک وعدہ لے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ نے جتنے بھی نبی اس دنیا میں بھیجے، ہر نبی سے ایک عہد لیا، اقرار لیا، کیا؟ اے نبیو، تم اس دنیا میں جا رہے ہو، جاؤ میری رسالت، میری نبوت لے کر جاؤ، میرا پیغام، میرا مشن لے کے جاؤ۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہاری زندگی میں میرا نبی آ جائے، تمہاری زندگی میں
آ جائیں, تمہاری زندگی میں میرا آخری رسول آ جائے, تو پھر تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ پھر خود بتلا رہا ہے اللہ, جا رہے ہو جاؤ, لیکن اگر تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تو تم سب کی سب اس کے اوپر ایمان لے آنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم سب کی سب اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا. اگر نبیوں رسولوں کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو ان نبیوں کا ایمان بھی ختم, ان کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا. اگر موسیٰ, عیسیٰ, نوح, ابراہیم, زکریا, یحییٰ, یعقوب, اگر ان کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جاتے تو ان نبیوں کی نبوت ختم, ان کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوتا. اور لانا ہی نہیں ہوتا, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تمہیں ان کی مدد بھی کرنا ہے. یعنی محمد رسول اللہ جو مشن لے کر گئے ان کی مدد بھی کرنا ہے ان کے کام میں. یہی چیز تو میں گلا پھاڑ پھاڑ کے بتلاتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں, کتنا بہکے ہوئے ہو. جب آدم سے لے کر موسیٰ, عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے, اگر ان کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو رسول اللہ کے آ جانے کے بعد ان کی شریعت نہیں چل سکتی, پیغمبروں کی شریعتیں نہیں چل سکتی. اب شریعت محمد رسول اللہ کی چلے گی. جب رسول اللہ کے آنے کے بعد نبیوں کی شریعتیں نہیں چل سکتی تو نبی اکرم کے آ جانے کے بعد نبی کی امتیوں کی شریعت کیسے چل سکتی ہے؟ جب نبیوں کا, جن کو اللہ پیغام دے کر بھیج رہا ہے, وحی اور کتابیں دے کر بھیج رہا ہے, جب ان کی نہیں چل سکتی تو نبی کے آ جانے کے بعد جرجیس اور جرجیس جیسے اور دوسرے بزرگوں کی کیسے چل سکتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, اتنی موٹی سی بات ہمارے بھائیوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. میں نے کہنے کا انداز بدل دیا ہے, ورنہ پرانی تقریر ہماری بہت خطرناک پڑی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہو. میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگا سکتے ہو آپ, جب ان کی نبی کے آ جانے کے بعد محمد رسول اللہ کے نبیوں کی نہیں چل سکتی تو محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد ہم جیسے کٹ ملاؤں کی چلے گی, وہ بھی دین سمجھ کر اور شریعت سمجھ کر نہیں چل سکتی ہے. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کو دیا ہے. کتنا اونچا درجہ, کتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے. اور سن لو میرے بھائیوں, اللہ نے اس دنیا میں زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا, آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا, چاند, سورج, ستارے, سیارے, کہکشائیں بنائی تو احسان نہیں جتایا. کسی بھی چیز پر اللہ نے تخلیق پر احسان نہیں جتایا. لیکن جب اس نے محمد رسول اللہ کو آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا تو مسلمانوں پر احسان جتاتے ہوئے کہا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان کو دیا ہے جو یتلو علیہم آیاتی, اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو شرک اور بدعت کی غلاظتوں سے پاک و صاف کرتا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب و حکمت سکھلاتا ہے. غور کرو, لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے, اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا, سورج بنا, وہ 9 کروڑ 9.5 کروڑ میل کی بلندی پر سورج جس کی روشنی ہم سب کو ملتی, لیکن اللہ نے کہا ہم نے کوئی احسان نہیں کیا. زمین کوئی احسان نہیں, چاند, سورج, ستارے, سیارے, کہکشائیں کوئی احسان نہیں, جبکہ ایسی ایسی کہکشائیں ہیں کہ پہلے آسمان پر پہنچنے سے پہلے, پہلے آسمان پر پہنچنے سے پہلے ایک کہکشاں ایسی ہے جس کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے, 3 ارب سال, اور جبکہ روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار طے کرتی ہے. 1,86,000 میل فی سیکنڈ, ایک سیکنڈ میں اتنی تیز رفتار سے روشنی چل رہی ہے, تب اس روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں. اور کچھ کہکشائیں تو ایسی ہیں کہ 20 ارب سال پہلے ان کی
रोशनी छोड़ी जा चुकी है, चल रही है, लेकिन अभी तक वो जमीन के ऊपर वो रोशनी नहीं पहुंची है। ये पहले आसमान की बुलंदी का हाल है, जबकि फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा और चौथा और पांचवा और छठा और सातवां नहीं पहुंच पाओगे। फिर वहां फिर एक समंदर है, फिर उसके ऊपर अल्लाह का अर्श, इतनी बुलंदी पर होने के बाद वो ये कहे। और गौर तो करो, जब अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू हो रही थी हजरत खौला बिनते सालबा की, जब उन्होंने ज़िहार कर लिया उनके शौहर ने और अपने सामित ने और कह दिया था अंते अलैया का ज़हरे उम्मी, तो मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो चुकी है। आज के बाद कोई दस्तूर, कोई कानून नाजिल नहीं हुआ था। तो ये आई थी अल्लाह के रसूल के पास और कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला हो गया है, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर हराम कर लिया है। आपने कहा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी तक शरीयत में कोई हुक्म नहीं हुआ था, नाजिल नहीं हुआ था। हजरत आयशा फरमाती है खौला बिनते सालबा मेरे हुजरे में नबी से बात कर रही थी, वो अनाफी नाहियत बैती, और मैं उसी हुजरे के दूसरे कोने में मौजूद थी। हजरत खौला और नबी की क्या गुफ्तगू हो रही है मैं नहीं सुन रही थी, मैं नहीं सुन रही थी। उसी कमरे में आयशा मौजूद है और खौला बिनते सालबा और अल्लाह के नबी के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है। हजरत आयशा कह रही है कि वो गुफ्तगू में मुझे नहीं सुनाई दे रही है। और अल्लाह ने जब जिब्राइल को भेजा तो क्या कहा, वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, है कद समिअ अल्लाहु कौलन लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा है। इतनी नजदीक से हजरत आयशा, हजरत खौला और नबी अकरम की गुफ्तगू नहीं सुन पा रही हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इतनी बुलंदी पर कि पहले आसमान से एक कहकशां की रोशनी जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। इसके बाद तो फिर कहकशां 20-20 अरब साल पहले भी रोशनी छोड़ी जा चुकी जो दुनिया में नहीं आई। इसके बाद कहीं जाके पहला आसमान, ये सूरज, ये मौजूदा सूरज ही हमारा इतना बड़ा है कि जिस मौजूदा दुनिया में हम रहते हैं, अगर इस दुनिया को सूरज में डाल दिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे एक बहुत बड़े मैदान के अंदर एक छोटी सी बॉल पड़ी हुई है या एक छोटी सी बॉल पड़ी हुई है। ये सूरज का हाल है तो कहकशाओं का हाल क्या होगा। और इतनी बुलंदी से अल्लाह कह रहा है वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। हकीकत है कि काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पे चलने वाली काली चींटी को देखता ही नहीं है, उसके पैर के जमीन पर रखने की जो आहट होती है वो उसको भी सुन लेता है। उसी को पुकारो और उसी से मांगो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह का एहसान है मोमिनों पर कि उसने तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं, तुम ही में से पैगंबर आखिरी नबी दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह, यतलू अलैहिम आयातिही, जो कुरान की आयतों की तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, शिर्क और बिदअत की गलाज़तों से पाक व साफ करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत का दर्स देता है। 9:30 हो चुके हैं, काफी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अज़मत रसूल समझने की, मकाम रसूल समझने की तौफीक अता फरमाए।